اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی نئے اسلامی سال کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 4 منتخب مہینوں کو انتہائی عزت اور حرمت والا قرار دیا ہے، جس میں جنگ و جدل، لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت گری کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور وہ 4 مہینے ہیں ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور چوتھا رجب۔ یہ چاروں مہینے انتہائی فضیلت والے ہیں اور ان میں کی گئی عبادات کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ محرم الحرام کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک انتہائی اہم سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ نئے سال کا آغاز اسی ماہ سے ہی کیوں ہو، کسی اور ماہ سے کیوں نہیں؟ تو دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اسلامی سال کی بنیاد رکھی گئی تو جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اس سال کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال قرار دیا اور کیلنڈر کا نام ہجرت سے ہجری کیلنڈر رکھا گیا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مہینے میں ہجرت کی، اسی مہینے کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا اور وہ مہینہ تھا محرم الحرام۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق محرم الحرام کا مہینہ اتنی فضیلت اور اہمیت والا ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے اور رمضان کے روزوں کے بعد محرم میں رکھے گئے روزوں کو سب سے زیادہ افضل قرار دیا ہے۔ ہجرت کے بعد جب مسلمان مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ بہت اہتمام سے رکھتے ہیں۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر سے اللہ تعالیٰ نے عذاب ہٹا لیا تھا اور اسی دن فرعون سمندر میں غرق ہو گیا تھا۔ وجہ معلوم ہونے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس روزے کے سب سے بڑے حقدار تو ہم مسلمان ہیں۔ اس کے بعد سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی 10 محرم کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کی تاکید فرمائی، بلکہ ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا بھی روزہ رکھا جائے تاکہ یہودیوں کے طریقے سے ہمارا طریقہ الگ ہو جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق 10 محرم کے دن کا روزہ رکھنا مسلمان کے پچھلے سال کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں اس ماہ میں ہونے والے کچھ اہم واقعات کی۔ 3 محرم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 محرم کو اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرایا۔ ماہ محرم میں ہی ہجرت مدینہ ہوئی۔ 5 محرم الحرام کو حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ 3 محرم الحرام کو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں تشریف لائے اور خیمہ لگایا۔ 7 محرم کو یزید کی فوج نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا پانی بند کر دیا۔ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ساتھیوں کی شہادت ہوئی۔ دوستو، یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں کوشش کی جائے کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت عبادات اور نیک اعمال میں گزرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔